ہیں. ایک دن قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ شکر ادا کرو اللہ کا اور شکر ادا کرو اپنی ماں کا. اللہ کا اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا, ماں کا اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تم کو اپنے شکم میں رکھا. بایزید بستامی کہتے ہیں 2 حق ہوتے ہیں, ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد, ایک اللہ کے حق اور دوسرے بندے کے حق. اللہ اپنے حق معاف فرما دے یہ اس کی رحمت سے امید ہے, لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اگر کسی کی آپ نے غیبت کی ہے, اگر کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے, اگر کسی کے پیسے کو آپ نے مارا ہے, اگر کسی کی زمین کو آپ نے ہڑپا ہے, اگر کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کیا ہے, یہ حقوق العباد ہے, یہ بندے کا حق ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت مت کرو, دکانوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت مت کرو, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی چگلی مت کھاؤ, کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جو فرشتے کاندھے پہ بیٹھے لکھ لیتے ہیں. جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. ایک چائے کی چسکی لگا لی, برائیوں میں مشغول ہو گئے. ایک چائے کی چسکی لگا لی, فلاں مسجد کا امام ایسا ہے, فلاں مسجد کا امام ایسا ہے, فلاں مسجد کا امام ایسے کام کرتا ہے. کیا ملتا ہے مسلمانوں؟ اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو, وہاں سے نکلے اسی کی برائیاں کر رہے ہو. کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ میرے رب نے تم سے پوچھ لیا, جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا تھا اسی کی برائی کر رہا ہے, کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ نبی نے فرمایا میرے صحابہ غریب کون ہیں؟ بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا آقا جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ غریب ہے, جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ غریب ہے, جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ غریب ہے. نبی فرماتے ہیں غریب یہ نہیں ہے بلکہ غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا, نمازیں بھی اس کے پاس میں ہوں گی, حج بھی اس کے پاس میں ہوں گے, روزوں کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا, زکات کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا, خیرات کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا, لیکن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے ساتھ میں یہ بھی ملا ہوا ہوگا اس نے کسی کا حق مارا ہے, اس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے, اس نے کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہے, اس نے کسی کے پیسوں کو مارا ہے. پروردگار عالم قیامت کے دن اس بندے کو بلائے گا جس کا اس نے حق مارا تھا, اسے بھی کھڑا کرے گا, کیونکہ وہ عدالت وہ ہے وہاں جھوٹ بھی نہیں چل سکتا, وہاں تو وکیل بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یاد رکھو مسلمانوں, وہ دن تو وہ ہے. اللہ سورہ یاسین شریف میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. رب فرماتا ہے اس دن تمہارے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی, اس دن تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, اس دن تمہارے پیر گواہی دیں گے. یاد رکھو مسلمانوں, ہاتھ سے اگر کسی کا حق مارا ہے یہ ہاتھ گواہی دے گا, پیر سے کسی کے ناحق کی طرف گئے ہو تو یہ پیر گواہی دے گا. اس لیے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ بھی آئے گا جس کا اس نے حق مارا ہے, اور یہ بندہ بھی ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں